کون سی صورتوں میں وضو واجب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کل پڑھا تھا نا کون سی صورتوں میں وضو واجب ہوتا ہے۔ آج پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کو بغیر وضو کے مس کرنے کا کیا، یعنی وضو نہ ہو تو کیا قرآن کی آیات کو مس کر سکتے ہیں؟ اگر مس کریں تو کیا ہو؟ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات کو بغیر وضو کے جسم کے کسی حصے سے بھی چھونا جائز نہیں ہے۔ وضو نہیں کیا ہوا نا تو قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کو نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں نہ بدن کا کوئی حصہ لگا سکتے، جائز نہیں۔ حتیٰ کہ مد، زیر، زبر، پیش وغیرہ جو قرآن کے حروف کے اوپر حرکات ہیں ان کو بھی چھونا جائز نہیں۔ سمجھ رہے ہیں کتنی سختی ہے، یعنی بغیر وضو کے قرآن کے الفاظ کو حتیٰ زبر، زیر، مد، شد وغیرہ کو بھی چھونا جائز نہیں۔ جسم کے کسی بھی حصے سے چھونا جائز نہیں ہے، چاہے وہ حصہ ناخن ہوں یا بال ہوں، لیکن اگر بال بہت لمبے ہوں تو ان سے چھو سکتے ہیں، یعنی اتنے لمبے بال ہیں اس طرح عورتوں کے بال ہوتے ہیں یا اس سے بھی لمبے، وہ بال جو ہے وہ لگ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے جی، آیتوں کے درمیان خالی حصے اور سائیڈ والے حاشیے کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں۔ آیتوں کے درمیان خالی حصے جو ہوتے ہیں قرآن مجید کی جو ورق ہے نا، جہاں پر لفظ نہیں لکھے ہوئے خالی ہے جگہ، اس کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کی جلد اور قرآن کو بغیر وضو کے اٹھا سکتے ہیں۔ اگر وضو نہیں کیا ہوا تو قرآن کو بغیر وضو کے اٹھا سکتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ نہیں نکالنا کہ بالکل آپ وضو کریں ہی نہیں۔ قرآن کو اٹھانے کے لیے یا قرآن کو پڑھنے کے لیے ہم نے ہاتھ تو لگانا نہیں ہے، حاشیے سے پکڑ کر پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے نا۔ وضو کرنا قرآن کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ قرآن کے حروف کو اگر ہاتھ لگانا ہے تو وضو کرنا واجب ہے۔ اگر قرآن کے حروف کو ہاتھ نہیں لگانا، حاشیے سے پکڑنا ہے، حاشیے سے چھونا ہے تو پھر مستحب ہے وضو کرنا۔ ہاتھ لگانا ہے حرفوں کو تو واجب، اگر حرفوں کو ہاتھ نہیں لگانا، حاشیے کو چھونا ہے، خالی جگہوں کو چھونا ہے تو پھر وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اچھا، قرآن کا ترجمہ چاہے وہ کسی زبان میں ہو، اسے بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں۔ عربی لفظ نہیں ہے، ترجمہ ہے، انگریزی میں ہوا ہے، اردو میں ہوا ہے، فارسی میں، ہندی میں، کسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہوا ہے، اس کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نام کو چاہے وہ کسی زبان میں ہو، جیسے خدا، اللہ کے نام کو چاہے وہ کسی زبان میں ہو، لفظ اللہ، خدا، رب یا انگلش میں گاڈ، تو اس کو کیا ہے آپ بغیر وضو کے بنا پر احتیاط واجب وضو کے بغیر نہیں چھو سکتے۔ آگے سمجھ اس بات۔ اچھا، بسم اللہ تعالیٰ یا الف لکھنے کے بعد جو چند نکات لگا دیے جاتے ہیں، بسم اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں نا بندے اکثر، یا کوئی لیٹر لکھے یا کوئی تحریر لکھیں تو بسم اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اور اس کے بعد 2-3 نقطے لگا دیتے ہیں، وہ اس حکم میں شامل نہیں ہے، وہ نقطے اس حکم میں شامل نہیں ہیں۔ بسم اللہ تعالیٰ اس حکم میں شامل ہے، یعنی بسم اللہ تعالیٰ کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ وہ جو آگے نقطے لگا دیتے ہیں، تحریر بسم اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اور آگے نقطے لگا دیتے ہیں، اس کو ہاتھ لگانا بغیر وضو کے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بسم اللہ تعالیٰ جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے۔
وضو کے بغیر قرآن کی آیات کو لکھنا اور اس کی تلاوت کرنا اور اسی طرح زیارات، دعا پڑھنا، زری کو چومنا بھی جائز ہے۔ وضو کے بغیر قرآن کی آیات کو لکھنا، ٹھیک ہے، پین سے آپ لکھ رہے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ نہیں لگ رہا، پین لگ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہاتھ نہیں لگ رہا، پین لگ رہا ہے، دعا پڑھ رہے ہیں آپ، تو دعا کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ ذریعہ مقدس ہے امام حسین علیہ السلام یا ائمہ خدا کی ذریعہ مقدسہ جو ہیں، ان کو آپ وضو کے بغیر چوم سکتے ہیں، بوسہ لے سکتے ہیں، لیکن وضو کرنا بہتر ہے، طہارت کے ساتھ ہونا بہتر ہے۔ قرآن کے متعلق ہے کہ اسے بغیر طہارت کے مس نہیں کر سکتے۔ اللہ کے دیگر اسماء اور اسی طرح انبیاء اور ائمہ کے ناموں کو بغیر وضو کے مس کرنے کا کیا حکم؟ آخری مسئلہ توجہ سے سماعت کرنا ہے۔ اللہ کے اسماء اور صفات جیسے رحمان، خالق، رب کو بھی بغیر وضو کے احتیاط واجب کی بنا پر نہیں چھو سکتے۔ رب لکھا ہوا ہے، خالق لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اچھا کیا نام ہے، رحمان لکھا ہوا ہے، احتیاط واجب کی بنا پر وضو کے بغیر اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور احتیاط مستحب کی بنا پر ائمہ، اوصیاء، 14 معصومین علیہ السلام کے ناموں کو بغیر وضو کے مس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، احتیاط مستحب کی بنا پر ائمہ خدا کے ناموں کو وضو کے بغیر مس نہیں کر سکتے۔ اکثر ہم انگوٹھی پہنتے ہیں، کڑی پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، انگوٹھی کے اوپر، نگینے کے اوپر نام لکھتے ہیں ہم، یا کڑی کے اوپر نام لکھتے ہیں، تو جو نام لکھے ہوتے ہیں اللہ کا لکھا ہوا ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا ہوا ہو، جناب سیدہ اور مولا علی علیہ السلام کا لکھا ہوا ہو، ان اسماء مبارکہ کو بھی احتیاط مستحب کی بنا پر چھونا جائز نہیں ہے۔ تو بندے کہتے ہیں نا کہ انگوٹھی جو میں نے پہنی اور اوپر میں نے یا حسین لکھا ہے یا علی لکھا ہے، پہننا جائز ہے، ثواب ہے، لیکن اگر اس پہننے کی وجہ سے آپ جو ہے وہ انگوٹھی کے اوپر، نگینے کے اوپر نام لکھا ہوا ہے، تو اس کو آپ پہنے تو آپ جو ہے وہ گناہوں کا ارتکاب کریں گے، بار بار اس کو ہاتھ لگے گا، کڑی کے اوپر یا حسین لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر بار بار ہاتھ لگے گا، تو یہ ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، لہذا سرے سے پہنے ہی نہیں، ایسی انگوٹھی نہ پہنے کہ جس کے نگینے کے اوپر ائمہ خدا یا اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، ایسی انگوٹھی نہ پہنے۔ پہننا ثواب ہے، لیکن ان نام کی وجہ سے اگر اس کو آپ ہاتھ لگائیں گے بغیر وضو کے، تو احتیاط مستحب کی بنا پر وہ ہاتھ لگانا جائز آپ کے لیے نہیں ہے، لہذا اس قسم کی انگوٹھی، کڑی وغیرہ کو نہ پہنے تاکہ گناہ کا ارتکاب نہ ہو سکے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔